اور اسی مہینے کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے الہ العالمین رمضان کے روزے بھی نصیب فرما۔ حالانکہ رجب کا مہینہ ہے، پھر شعبان کا مہینہ ہے، پورے 2 مہینے رہتے ہیں، لیکن اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے، 2 مہینے پہلے جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کو دیکھتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے الہ العالمین رجب تک زندگی عطا فرمائی ہے اور زندگی عطا فرما تاکہ رمضان المبارک کے روزے میں پورے کر لوں۔ اور رمضان المبارک کے روزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ثواب کتنا رکھا ہے۔ احادیث کی کتب احادیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ 2 ساتھی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، جہاد میں گئے، ایک ساتھی شہید ہو گیا، دوسرے کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ کسی صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جس صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا اس کو فرشتوں نے پہلے جنت میں داخل کیا، اور جو شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا۔ اس صحابی رسول کو بڑا تعجب ہوا کہ شہادت کو تو اللہ نے اتنا مرتبہ رکھا ہے، تو پھر یہ شہید بعد میں اور یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے یہ پہلے جنت میں کیسے چلا گیا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صبح اٹھ کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا تو خود پوچھی یا کسی دوسرے صحابی سے کہا کہ آپ پوچھ کے مجھے بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ ذکر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہیں کس چیز کا تعجب ہوتا ہے؟ جو پہلے فوت ہوا، جو پہلے شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں گیا، جو بعد میں فوت ہوا وہ پہلے جنت میں گیا، تو اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول جو بعد میں فوت ہوا وہ شہادت سے تو رہ گیا، اور شہادت کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعلیم دی، صحابہ کو تعلیم دی، اپنی امت کو تعلیم دی کہ شہادت کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اس بندے کو جو اللہ رب العالمین نے 1 سال مزید زندگی دی، اس 1 سال میں اس بندے نے کتنا صدقہ کیا ہوگا، اس 1 سال میں اس بندے نے اتنی اور اتنی رکعتیں نماز کی پڑھی ہوں گی، اتنے سجدے کیے ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدہ سے یہ بات فرمائی کہ 1 سال کے روزے بھی تو اس نے زیادہ رکھے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین وہ مہینہ ہمیں پھر عطا کرنے والے ہیں، وہ مہینہ آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں، اس کے استقبال کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ تو استقبال کے لیے تیار ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ وہی ہے جو ہم اپنے گھروں میں فنکشن کے تیار ہونے کے لیے کرتے ہیں کہ فلاں فنکشن آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ کام بھی سمیٹنا ہے، یہ بھی سمیٹنا ہے، یہ بھی سمیٹنا ہے، یہ کام شروع بعد میں کریں گے، پہلے یہ والا ہمارے گھر کا فنکشن ہے تو اس فنکشن سے پہلے 3 کام یہ کرنے ہیں، وہ 2 کام اس کے بعد کریں گے۔ بیچ میں فنکشن کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ یہ کام ضرور کرنا ہے۔ تو یہی تیاری ہم رمضان کے لیے کریں کہ ابھی 12 دن رہتے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی ترتیب ایسے بنائیں کہ جس طرح سحری کے لیے ہم لوگ تیار ہوتے ہیں، سحری کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، افطاری کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، بالکل اسی طرح نفلی عبادات کے لیے ابھی سے کوئی نہ کوئی ایسا لایا عمل بنائیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو دنیا کے کاموں سے ہمارے پاس اتنا وقت ہو، اتنی فرصت ہو کہ ہم نفلی عبادات کر سکیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت نکال سکیں،
اور یہ پلاننگ ابھی سے کریں، اسی کو رمضان کا استقبال کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائے۔